اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ ایسا واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد امت پھاٹا پارا ہو گئی، امت کا شرازہ بکھر گیا، امت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکی امت، اور آج تک قیامت تک حضرت امام مہدی آ کر جمع کریں گے تو اس سے پہلے امت جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے رکھنا پڑا مسلمانوں کے اندر، اور پھر وہاں سے بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، اور بہت سارے صحابہ بھی اس کا شکار ہو گئے، پتہ ہی نہ چلا کہ اب کیا کریں۔ تو اور بہت ساری حدیثیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت علی کو جب انہوں نے خلیفہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی جنگ ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ بھی جنگ ہے، اور دوسرے جو خارجی گروہ تھا اس کے ساتھ بھی جنگ کی، لیکن ہم ان تمام جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ ہیں، حضرت علی کو حق پر مانتے، اور باقی جو دوسرے تھے خارجی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ جہنم کے کتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت سختی سے کے ساتھ مذمت فرما دی، لیکن جو دوسرے مسلمانوں کے گروہ تھے جو غلطی کا شکار ہو گئے، حضرت عائشہ کا گروہ ہو گیا، حضرت امیر معاویہ کا، تو ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ خطا پر تھے، لیکن اس کی خطا کو اتحادی کہہ دیتے ہیں، تو بس اوقات کوئی ان کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تنقید سے بہتر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رائے لی جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھی تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، تو ابھی ہمیں اپنی زبانیں بھی بند رکھنی چاہیے ان کے بارے میں۔ تو آج کے دور کے اندر فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے ایک بندہ میں بے فرض ہوں، میں کہوں کہ شیعہ لوگوں کو اور جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو ملانا چاہوں اپنے ساتھ، حضرت امیر معاویہ کی یا کسی بھی صحابی کی گستاخی کر کے برا بھلا کہہ کے میں کہوں گا میرے ساتھ یہ لوگ مل جائیں گے، یہ لوگ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے تمام عقائد کو نہ مان لیں۔ ان کو راضی کرنے کے لیے تم اپنی حد لگا دو، لیکن وہ نہیں راضی ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی چیز اللہ رب العزت نے فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین میں واپس نہ چلے جائیں۔ تو اسی طرح جو گمراہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنے بڑوں کی گستاخی کریں گے تو وہ راضی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، تو کیوں نہ ہم اپنے بڑوں کی گستاخیوں کو بھی مرتکب نہ ہو اور اس موقف کے لیے جائے۔ اور اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے، تمام اہل سنت کا، کیونکہ جو بھی بندہ جتنا مرضی علم والا ہو وہ حدیثیں نکالے ان صحابہ کے بارے میں، ان جنگوں کی حدیثیں نکالے تو مجھے رزلٹ نکال کے دکھا دے، جو بھی رزلٹ نکالے گا اس کے علاوہ کہ توقف کے علاوہ کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہا جائے، خاموش رہا جائے، اس کے علاوہ اگر کہے گا کہ حضرت علی کو غلط کہے گا تو بھی غلط ہو جائے گا، اگر دوسرے صحابہ کو کہے گا تو بھی غلط ہو جائے، تو کیوں نہ اس کے بارے میں توقف ہی کیا جائے، حضرت علی کو حق پر سمجھتے ہوئے تو ان سب کا احترام کرتے ہوئے صحابہ کے علاوہ تو کسی کا کوئی بھی دفاع نہیں کرتا، صحابہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو اللہ نے جب ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے تو آج ہم فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ان کی گستاخیاں کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، واللہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے، جتنا مرضی زور لگا لیں۔ 1400 سال میں بہت سارے لوگ آئے، بڑی انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے نام و نشان مٹا دیا، یہ نام و نشان مٹ جائے گا لیکن صحابہ کا نام ختم نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام نہیں ختم ہوگا۔ اور آج بھی کسی کی بات کو مان کر چلنا ہے تو اس کی بات کے دو پیرائے ہیں، فرمایا صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، بنی اسرائیل کے 72 تھے، فرمایا صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا۔ تو آج کے دور میں جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلا رہا ہے تو اسی کی بات کو ماننا ہے، جو حضور کو چھوڑ کے صحابہ کو لے کر چلے تو اس کی بات کو بھی نہیں ماننا، جو صحابہ کو نہ لے حضور کی بات کو صرف لے تو اس کی بات کو بھی نہیں ماننا، جو دونوں کی باتوں کو لے کر چلے تو وہی حق کا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے اور وہی جنت کا راستہ ہے اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ دعا اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔